اقرا یہی ریزن ہے. اقرا I'm so sorry to bother you. ہماری بہت خوش قسمتی ہے کہ پروفیسر ڈاکٹر روشن علی عظیم صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. آج کا سیشن ڈیڈیکیٹڈ ہے پروفیسر روشن عظیم کی عظیم اس خدمت کے حوالے سے اور ان کی ڈیڈیکیشن کمٹمنٹ کے حوالے سے, اور جو ایک عجیب گھٹیا قسم کا پروپیگنڈا اس طرح کے پروفیشنلز کے خلاف ادھر ہوتا ہے, تو اسی کو ہم ڈیبنک کرنا چاہتے ہیں, اور انشاءاللہ we'll be keep doing this. So sir, thank you so much for joining and thank you so much for your time. کیا حال ہے آپ کے, خیریت سے ہیں, ٹھیک ہیں؟ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. امید ہے کہ آپ بھی ٹھیک ہوں گے اور تمام جتنے بھی دیکھ رہے ہیں یا جتنے بھی پارٹیسپینٹ ہیں یہ بھی ٹھیک ہیں. بالکل میں ٹھیک ہوں, اللہ پاک کا شکر ہے. جی سر, کپل کویسچنز ہیں اور فیاض بھائی نے بھی جوائن کیا ہے. سر پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ بہت ہی شارٹ نوٹس پہ آپ نے ٹائم نکالا. کچھ میں نے ادھر ادھر سے کچھ دنوں سے کچھ ایکٹیویٹی ہم دیکھ رہے تھے, اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی دنیا کو بتائیں کہ آپ جیسے جو کمیٹڈ لوگ ہیں, پروفیشنل ہیں اور ہائیلی آئی وڈ سے کمپیٹنٹ ہیں ان دا فیلڈ, تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو لوگ بار بار یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ جی ابھی تک کچھ ہو نہیں رہا, تو اس پہ کیا اپڈیٹ دیں گے گیون دا سرکمسٹانسز کہ آپ لا کو فالو کرنے والے ہیں, لا ابائڈنگ سٹیزن ہیں اور لا کو امپلیمنٹ کروانے والے ہیں؟ جی پلیز. ڈاکٹر صاحب اس میں دو چیزیں میں ایڈ کروں گا. سب سے پہلے تو میں تمام جتنے بھی دیکھنے والے ہیں ان کو بتاتا چلوں کہ میٹر جو بھی انڈر انویسٹیگیٹ ہوتا ہے, انڈر انویسٹیگیشن ہوتا ہے, اس کو ہم پبلکلی ڈسکلوز نہیں کر سکتے ہیں, یا میٹر جو سب جوڈائس ہوتا ہے اس کو بھی ڈسکلوز نہیں کر سکتے, کیونکہ ہمارے پاس کنٹیم آف کورٹ ایکٹ بنا ہوا ہے اور کانسٹیٹیوشن میں واضح الفاظ میں آرٹیکل 204 میں بھی لکھا ہوا ہے کہ ہم نے کسی طرح بھی کنٹیم جو ہے کورٹ کی نہیں کرنی, اور انویسٹیگیشن کے جتنے بھی ادارے ہیں ان کو بھی ہم نے ڈسٹرب نہیں کرنا ہوتا ہے. اس لیے میں یہ ساری جو چیزیں ہوتی ہیں میں ڈسکلوز نہیں کرتا ہوں, کیونکہ میں پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 5 کو فالو کرتا ہوں. اس کے تحت میں نے قسم لی ہوئی ہے کہ میں پاکستان کے کانسٹیٹیوشن سمیت پاکستان کے تمام قوانین کی میں پاسداری کروں گا, فالو کروں گا, ابائڈنگ کروں گا. اس لیے جو ہے میں وہ چیزیں جو انڈر انویسٹیگیشن ہے وہ میں نہیں ڈسکلوز کرتا ہوں, یا جو میٹر سب جوڈائس ہے وہ میں ڈسکلوز پبلکلی نہیں کرتا ہوں. یہ ریزن ہے. اس میں ایک بڑی پیش رفت ہوئی ہے, وہ میں ضرور کچھ دن میں آگاہ کروں گا. وہ جو سیما حیدر کہتی ہے کہ میری غلام حیدر صاحب سے ڈیورس ہو چکی ہے, اس حوالے سے ایک بڑی پیش رفت ہے. لیکن میرے ہاتھ میں جب ڈاکیومنٹس میرے ہاتھ میں ہو جائیں گے, آ جائیں گے, اور ڈاکیومنٹس پر جو ہے جو جج صاحب ہے سگنیچر کریں گے, اس کے بعد وہ پبلک ڈاکیومنٹس ہو جائے گا. اس سے پہلے میں اس کو ڈسکلوز نہیں کر سکتا ہوں. یہ پیش رفت ضرور آپ لوگوں کو بتاؤں گا. یہ چیزیں باقی بھی جب وہ پائے تکمیل تک پہنچیں گی پروسیڈنگ, وہ بتاؤں گا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کون لوگ ہیں جو یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ دو لوگ ہیں. ایک عورت ہے جس کا نام ہے روبینہ انور, ایک لڑکی ہے جس کا نام ہے روبینہ انور, جس نے یوٹیوب پر آئی ڈی بنائی ہوئی ہے مسکان کے نام سے. یہ روبینہ انور, اس کا جو ہسبینڈ ہے وہ اس ہسبینڈ کا نام جو ہے انور عباس ہے. یہ بیسیکلی ان کا تعلق حیدرآباد سے ہیں, اور یہ ان کی کچھ مشکوک حرکتیں ضرور ہیں. میں نے پورا ان کو تھرولی چیک آؤٹ کیا, ان کا کمپلیٹلی میں نے اس کو انویسٹیگیٹ کیا. ان دونوں جو انور عباس صاحب ہے حیدرآباد کا رہائشی, کوئی حالہ ناکا کا ایریا ہے وہاں کا یہ رہائشی ہے, اور یہ کراچی میں کہیں بھی نہیں رہتے, یہ حیدرآباد کے رہائشی ہیں. اور روبینہ انور اس کا نام ہے عورت کا. یہ جو ہے یہ بیسیکلی غلام حیدر صاحب کو بلیک میل کر رہی تھی. اس کے وائسز میرے پاس پڑے ہوئے ہیں. میں ڈاکٹر صاحب اور فیاض صاحب کو سب کو میں ابھی پبلک کروں گا, جیسے پروگرام ختم ہوتا ہے تو میں آپ کو وہ دے دوں گا. غلام حیدر صاحب کو یہ بلیک میل کر رہی تھی کہ آپ مجھے اتنے پیسے دو, ادروائز میں آپ کے اگینسٹ جو ہے یہ پروگرام کروں گی, یا آپ مجھے انٹرویو دو, ادروائز جو ہے میں آپ کے اگینسٹ پروگرام کروں گی. میں یہ ڈی این اے کی میں گزارش کروں گی کہ مجھے ڈی این اے جو بچے جو ہیں یہ غلام حیدر کے بچے نہیں ہیں, میں اس پر پروگرامز کروں گی. اس حوالے سے غلام حیدر کو انتہائی طریقے سے بہت ہی گھٹیا الزامات, بہت ہی گھٹیا وائس میسیجز میں یہ بلیک میل کر رہی تھی غلام حیدر صاحب کو. اس کے بعد اس نے مجھے بھی عام بندہ سمجھ کے کوئی ایسے ہی بلیک میل کرنے کی کوشش کی. میں نے کہا غلام حیدر آپ کو انٹرویو نہیں دے گا, آپ کو جو کرنا ہے جا کے کریں. ایک یہ ہے. دوسرا جو ہے ایک بندہ ہے رحمت علی صاحب ہیں, کوئی لاہور کینٹ میں رہتا ہے, اس کا بیٹا ہے جس کا نام ہے محمد ارشد.
یہ آپ دیکھتے ہیں رحمت جی علی کوئی صاحب ہے، ان کا بیٹا ہے، لاہور کینٹ میں رہتا ہے، جس کا بیٹے کا نام ہے ارشد. یہ ارشد صاحب جو ہے یہ بھی ایک بلیک میلر ہے، یہ بھی بلیک میل کرنا چاہتا ہے غلام حیدر صاحب کو. اور مجھے بھی عام بندہ سمجھ کے اس نے فیک ویڈیوز بنا کے یہ تھوڑا ڈیفیم کرنے کی کوشش کی. میں تمام لوگوں کو بتاتا چلوں، میں ایک پروفیشنلی وکیل ہوں، میں ایک ریسرچ اسکالر ہوں، اور ڈاکٹر بالکل صاحب خود ایک اسکالر ہیں، ریسرچر ہیں، وہ میری پوزیشن سے فیاض صاحب بھی وہ اچھی طرح واضح ہوں گے. میں نے ان دونوں بندوں پر میں نے کرمنل پروسیڈنگ کا انیشیٹ کر دیا، میں نے کیس داخل کر دیا ہے، جو پیکا آرڈیننس ہے 2016 کا، پریونشن آف الیکٹرانک کرائم ایکٹ، جس کا سیکشن 10A، سیکشن 18، سیکشن 19، اس کے تحت میں نے پروسیڈنگ انیشیٹ کر دی ہے، میں نے کیس داخل کر دیا ہے. ان قریب جو ہے یہ اریسٹ ہوں گے، کیونکہ ایف آئی اے یہ ان کو یہ بڑی مشکل اس کی پروسیڈنگز ہوتی ہے پیکا کی، سائبر لا کی، اس میں عام جو نارمل جو پولیس ہوتی ہے اس طرح کی پروسیڈنگ اس میں کبھی بھی نہیں ہوتی. میں نے ان دونوں لوگوں کو کرمنل پراسیکیوٹ کرنے کے لیے کیس داخل کر دیا، کیونکہ انہوں نے میرے نام سے تھمبنیل بنا کے اس میں فیک الفاظ ہندی میں اردو میں لکھ کے، یہ پیکا آرڈیننس کے سیکشن 18 اور 19 میں آتا ہے، اور اس ویڈیو میں میرے اگینسٹ جو ہے باتیں کرتے ہوئے، فیک خبریں پھیلاتے ہوئے، وہ عوام کو گمراہ کرنے کے لیے انہوں نے یہ بڑی کوشش کی، اور مجھے ڈیفیم کرنے کے لیے یہ انہوں نے بڑی یہ پروپیگنڈا، ایک مہم جھوٹا چلائی. پروپیگنڈا. اور جی اس کے ساتھ یہ دونوں کیا کر رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے یوٹیوبرز ہیں، ان کے اکاؤنٹ سے جا کے ان کو ڈیفیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں ان تمام یوٹیوبرز کو کہنا چاہتا ہوں، آپ سبسکرپشن کے چکر میں، آپ یہ ویوز کے اس کے ایشو کے چکر میں آپ کبھی بھی کرمنل پروسیڈنگز میں آپ نہ پھنسیں بھائی. یہ سائبر لا بڑا خطرناک چیز ہوتی ہے، ایف آئی اے کی جوریسڈکشن ہے، اس میں نان بیلیبل سیکشنز ہوتے ہیں، کوئی دوسرا ملک نہیں ہے کہ یہاں پہ چھوڑا جائے گا. تو میں نے ڈاکٹر صاحب ان پر کرمنل پروسیڈنگز انیشیٹ کر دی ہے، اور ان قریب یہ دونوں جو بندے ہیں، روبینہ انور صاحبہ، اور روبینہ انور صاحبہ کا جو ہسبینڈ ہے جو انور عباس صاحب، اس نے اپنے پرسنل نمبر سے مجھے تھریٹ کرنے کی کوشش کی. تو جی ان دونوں پر میں نے کرمنل پروسیڈنگز انیشیٹ کرتے ہوئے کیس داخل کر دیا ہے. دوسرا رحمت علی صاحب کا جو بیٹا ہے ارشد علی صاحب، اس پر بھی میں نے کیس داخل کر دیا ہے. باقی جو چھوٹے یوٹیوبرز ہیں وہ جو ویڈیوز بنا رہے ہیں، یا ارشد اور یہ جو روبینہ انور صاحبہ ہے اور اس کا ہسبینڈ ان کے اکاؤنٹ سے بنا رہے ہیں، میں ان تمام یوٹیوبرز کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ینگ لڑکے اور ینگ لڑکیاں ہیں، آپ ان کرمنل پروسیڈنگز میں آپ نہ پھنسیں. یہ کرمنل اگر آپ کا ونس اگر ریکارڈ انیشیٹ ہو جاتا ہے تو آپ نہ ملک کے پاکستان سے باہر جا سکتی ہیں، نہ کوئی آپ الیکشن میں کھڑی ہو سکتی ہے، نہ ہی آپ کو کوئی گورنمنٹ جاب مل سکتی ہے، نہ ہی آپ کو کوئی سیمی گورنمنٹ یا کوئی باہر کی کوئی بھی معاملات میں آپ انٹرفیئر نہیں کر سکتے. آپ کا کرمنل ریکارڈ ہو جائے گا، آپ کی کیریئر خراب ہو جائے گا. آپ یوٹیوب کے چکر میں نکلیں، یوٹیوب کوئی اچھی بات نہیں ہوتی ہے کہ جی یوٹیوب پر آپ آ کے سبسکرپشن بڑھائیں گے، آپ کوئی دھرو راٹھی بن جائیں گے، آپ کے کروڑوں روپے بن جائیں گے. بھائی ایسا کچھ بھی نہیں ہے. فیاض اور روشن اگر یہ یوٹیوب بناتے تو ہم جو ہے ہم لوگوں کو جو ہے خبریں صحیح خبر بتانے کے لیے ہم جو ہے آپ لوگوں کے سامنے یوٹیوب پر آتے ہیں. جیسے کہ ڈاکٹر صاحب کو بھی کوئی پرواہ نہیں ہے، امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے، تو آپ لوگوں کو صحیح خبر صحیح نیوز پہنچانے کے لیے ہم آپ کے سامنے آتے ہیں. تو برائے بالکل مہربانی یہ جو چھوٹے یوٹیوبرز ہیں، آپ تھوڑا کرمنل پروسیڈنگز کے دور رہیں. پیکا آرڈیننس آپ پڑھ لیں، پریونشن آف الیکٹرانک کرائم ایکٹ، بڑا خطرناک قانون ہے، اسپیشل لا ہے، ایف آئی اے کی جوریسڈکشن ہے، اس میں بیل نہیں ہو سکتی ہے، کبھی بھی بیل نہیں ہو سکتی. تو یہ دو چیزیں تھی جو میں نے واضح کرنی تھی. تو یہ دونوں جو ہے پراسیکیوٹ ہوں گے، جیل میں جائیں گے.